تعلیمات اسی کے مطابق نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ امت کو دنیا اور کائنات کو اللہ کی طرف سے لے کر پوری ایک جامع مکمل شریعت پہنچائی، لیکن آپ کی تعلیمات میں بھی سب سے زیادہ واضح بنیادی تعلیم مکی دور میں تو سب سے زیادہ اسی پر جو ہے توجہ اور تعلیم کا ارتکاز کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو۔ 13 سال کی مکی زندگی میں بنیادی عقائد کے ساتھ، بنیادی طور پر عقائد کے ساتھ آخرت، رسالت اور اس سے پہلے توحید پر زور دیا گیا۔ مدینہ میں اسلامی معاشرہ بننے کے بعد احکامات اور تفصیلات آئی، لیکن ان زمانوں میں بھی، کسی زمانے میں بھی، یہاں تک کہ وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم پر زور دینا نہیں چھوڑا۔ آپ جس وقت، حضرت عائشہ، بخاری مسلم کی حدیث میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ پر کو شدید بخار تھا، بے چینی تھی، آپ اپنے چہرہ انور پر چادر ڈالتے اور پھر کھولتے جب دم گھٹنے لگتا۔ اس حالت میں، کیفیت اور بے چینی کی حالت میں بھی آپ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، شرک کا اڈا بنا لیا۔ یہیں سے غلو اور شرک کے راستے کھلتے ہیں اور شرک کے اعمال کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ منع کر رہے تھے، وہ اشارہ کر رہے تھے کہ اب میری بھی قبر وجود میں آنے والی ہے، میری قبر کو مسجد نہ بنانا، اور آپ نے واضح طور سے اس کی تعلیم بھی دی۔ آپ نے وفات تک پوری سیرت طیبہ پڑھیے، کبھی شرک کے ہلکی سی بو باس کو بھی برداشت نہیں کیا۔ لوگوں نے آ کے آپ کو خطاب کیا، اے ہمارے رسول، اے ہمارے سید، ہاں آپ ہم میں ایسے ایسے ہیں۔ آپ نے فوراً روکا کہ یہ جو تم پہلے کہہ رہے تھے وہی کہو۔ لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تم کو بہکا نہ دے، ہوا میں مبتلا نہ کر دے کہ تم کو میرے بارے میں غلو پر مجبور کر دے یا الگ راستے پر لے کر چلا جائے۔ آگے آپ نے آخری جملہ فرمایا کہ لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی الذی انزلنی اللہ، کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ یہ آپ کی اتنی شدید تعلیمات، اور ہم اور آپ، ابھی میں دہرا رہا ہوں تو یہاں سب کہیں گے کہ یہ مضمون تو ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ غور کیجئے، عالم اسلام کا آج حال دیکھیے تو سب سے بڑی مصیبت جو عالم اسلام پر چھائی ہوئی ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے۔ عقیدے میں توحید کا نقص، بگاڑ، توحید کی ضد اختیار کر کے لوگ اپنی دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دین پر ہیں۔ شرک کی، غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں میں، عالم اسلام میں جو مسلمان کہلانے والے طبقات، مکاتب فکر اور مسالک ہیں، میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ شرک کی کون سی شکل ہے، کون سی صورت ہے تاریخ میں، دنیا میں پائی جانے والی جو مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ یہ پھونک جھاڑ، گنڈا تعویذ، جادو ٹونے سے لے کر قبر پرستی، شخصیات، بزرگوں، یہاں تک کہ پتھروں، درختوں کو سجدہ کرنا، ان کے ساتھ الوہیت اور عبادت کا تعلق رکھنا، ہر چیز مسلمان کہلانے والے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک جو یونان کے فلاسفہ سے چلا، ہاں بعض عیسائیوں نے قبول کیا، ہندوؤں کے شنکراچاریہ نے اختیار کیا اور اس کو فروغ دیا، وہ بھی ہمارے ہاں مسلمان کہلانے والے طبقات میں پایا جاتا ہے۔ وحدت الوجود، حلول، اتحاد، کیسے؟ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کیا مولانا صاحب، علماء کرام توحید توحید کرتے رہتے ہیں، پوری امت نے، ہمارے یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں تحریکی، مسلمانوں کا یہ حالات ہے، اور یہاں شرک اور توحید کی بات کی جاتی ہے، اصول ثلاثہ پڑھایا جاتا ہے، کشف الشبہات سمجھائے جاتے ہیں، تو کیا پڑھایا جائے؟ بازار کا بھاؤ بتایا جائے، گیہوں چاول کی بات کی جائے، آٹے دال کی بات کی جائے، کس بات پر امت کی اصلاح موقوف ہے؟ اللہ نے بتایا، تمام رسولوں کی تعلیم اور اسوہ ہے کہ عقیدے پر زور دیا جائے، پوری زندگی سنورے گی۔ اس کی اصلاح ہو گئی تو پوری زندگی کے ہر کام کی اصلاح ہوگی۔ عقیدہ اگر بگڑا ہے تو آپ اصلاح معاشرہ کی کتنی بھی کوشش کر لیں، کامیاب ہو ہی نہیں سکتی وہ کوشش، طے شدہ بات ہے۔
نبوی منہج یہی ہے، اور اسی منہج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام کیا اصلاح کی، تو دور جاہلیت دنیا کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت دنیا کی سب سے بڑی تہذیب اور بہترین معاشرے میں تبدیل ہو گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں اس سے بہتر یا اس کے جیسا معاشرہ نہیں ملتا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پیدا ہوا، صحابہ کی شکل میں۔ کس سے؟ عقیدے کی اصلاح سے، تربیت سے۔ اس سے آج ہم متنفر ہیں، کوئی حکومت کی بات کر رہا ہے، کوئی فضائل پھیلا رہا ہے، عقیدے کی بات مت کرو۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اسی تمہید میں، تمہیدی طور پر، کہ ایک طرف دین کی یہ بات بالکل واضح ہے کہ سب سے زیادہ زور بنیاد جس پر صرف کی گئی ہے، قوت صرف کی گئی ہے، توحید اور شرک کے معاملے پر زور دیا گیا، اور یہ طے ہے کہ دنیا سے لے کے آخرت کی تمام بھلائیاں اچھائیاں توحید پر موقوف، اور دنیا اور آخرت کی تمام برائیاں خرابیاں شرک پر کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا مسلمانوں کے حالات جو دیگرگوں ہیں، اس کی جڑ بنیاد شرک ہے، کفر اکبر ہے۔